خوش آمدید. ایک صورتحال آپ امیجن کریں اگر ہندوستان کی طرف سے ایک ایریل سٹرائک ہو پاکستان کے اسلام آباد کے اندر F7 سیکٹر میں اور اس کے اندر FC کے جوان شہید ہوں پولیس والوں کے سمیت، اور اس کے بعد اگلے ہی روز ہندوستان کی طرف سے ایک دھماکہ کروایا جائے ایک امام بارگاہ کے باہر جہاں پر پاکستانی بہت بڑی تعداد میں شہید ہوں، اور پھر بنوں کے اندر جو FC کے اہلکار ہیں ان کو پکڑا جائے. اس کے علاوہ بنیر کے اندر ہندوستان اگر اپنے گماشتے بھیجے اور پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے اوپر حملے کروائے، اور اس کے علاوہ اگر شنکیاری کے اندر ہندوستان کے ایجنٹ حملہ کر کے پاکستان کے اندر کام کرنے والی NGOs کو ہلاک کریں، تو کیا ہم اس طرح سے ہی رسپونڈ کریں گے جس طریقے سے ہم رسپونڈ اس وقت کر رہے ہیں؟ فرق صرف ناظرین یہ ہے کہ اس میں ہندوستان فی الحال ظاہراً انوالو نظر نہیں آتا، لیکن پاکستان کے ہر کونے کے اندر حملوں کی خبریں آ چکی ہیں. شاید یہ بیان آپ کو ایگزیجریشن لگے، اس کے اندر آپ کو بناوٹ کا پہلو ذرا زیادہ لگے، لیکن ہماری ناقص رائے میں پاکستان کے خلاف عملی طور پر جنگ کا آغاز ہو چکا ہے. اگر یہ بات درست ہے تو کیا پاکستان کی اعلیٰ سیاسی قیادت اس طریقے سے رسپونڈ کر رہی ہے جس طریقے سے ایک قیادت کو حالت جنگ میں رسپونڈ کرنا چاہیے؟ ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں رانا ثناء اللہ صاحب جو پروونشل لا منسٹر ہیں حکومت پنجاب کے، PMLN کی نمائندگی کر رہے ہیں. رانا صاحب آپ کا بہت شکریہ. اسلام آباد اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے مسعود شریف خٹک صاحب جو فارمر DG ہیں IB کے اور اخبارات میں بھی آج کل لکھ رہے ہیں. مسعود صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ان کے برابر میں موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب جو ریٹائرڈ ہیں اور سیکورٹی اینالسٹ ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین، ہم نے نذر محمد گوندل صاحب کو دعوت دی تھی کہ پروگرام کے اندر شرکت کریں اور حکومت کا نقطہ نظر واضح کریں. انہوں نے کنفرم کر دیا تھا اور ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہ آ بھی چکے ہیں، تو دوران پروگرام ہم ان کو اسٹوڈیو کے اندر لے کے آئیں گے. فیڈرل منسٹر فار فوڈ ایگریکلچر لائف اسٹاک سنس ہی از ہیئر ان دی بلڈنگ وی ویلکم ہم ایز ویل. رانا ثناء اللہ صاحب، آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں. یا تو ہم یہ مانیں کہ پاکستان حالت جنگ میں نہیں ہے، اگر پاکستان حالت جنگ میں ہے تو کیا سیاسی قیادت کے پاس صرف کام یہی رہ گیا ہے کہ یہ دیکھے کہ اب ہم نے آپ کی قیادت کے حوالے سے 213 سے زیادہ 234 نمبر کس طرح کرنے ہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ مرکز میں بیٹھنا ہے یا نہیں بیٹھنا ہے؟ حالت جنگ میں تو یہ ساری فروغی باتیں ہیں، بالکل سائیڈ ایشوز ہیں جس میں آپ پھنسے ہوئے ہیں اس وقت. نہیں، اس میں دراصل بات یہ ہے کہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ یہ سائیڈ ایشوز ہیں، لیکن آپ نے جو یہ فرمایا ہے کہ ان سائیڈ ایشوز میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. جب ڈیموکریٹک اور پارلیمانی سسٹم ہوتا ہے تو اس میں ممبرز سے ملنا، اجلاس ہونا، ڈسکشنز ہونا، تو یہ ایک روٹین کا عمل ہوتا ہے، تو اس میں کوئی پھنسنے والی بات جو ہے وہ بالکل نہیں ہوتی. لیکن جہاں تک امن و امان کی صورتحال کا تعلق ہے یا جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کا تعلق ہے، تو آپ کے یہ علم میں ہوگا کہ جس دن ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ ریسٹور ہوئی ہے تو سب سے پہلی اور فوری طور پہ جو میٹنگ ہے وہ امن و امان سے متعلق ہوئی، اور اس میں کوئی تقریباً 6 گھنٹے تک جو ہے لبرٹی کا انسیڈنٹ جو ہے اس کو ڈسکس کیا گیا ڈیٹیلز میں جا کے. نتیجہ کیا نکلا؟ دیکھیں، یہ تو میٹنگز تو اتنی ہی طویل ہوتی ہیں جتنی کہ میٹنگز طویل ہو سکتی ہیں پاکستان کے اندر. اگر آپ کو پنجاب کے عوام کو بتانا پڑے اس وقت کہ پنجاب کی حکومت واپس ملنے کے بعد آپ نے 3-4 چیدہ اقدامات کیا کیے ہیں جس کے ذریعے دہشت گردی میں کمی آ سکتی ہے، تو وہ کیا ہوں گے؟ دیکھیں، اس میں ایک تو یہ ہے کہ لبرٹی انسیڈنٹ اور مناوا والا جو انسیڈنٹ تھا ان میں جو سیکورٹی لیپس ہوئے ان کا ان ڈیٹیل میں جا کے ان کو چیک کیا گیا، اور اس کے بعد اس چیز کو انشور کیا گیا کہ آئندہ سے جو ہے اس قسم کے لیپسز جو ہیں وہ نہ ہوں. اس کے علاوہ جو سیکورٹی لیپس کے لوگ ذمہ دار تھے ان کو فوری طور پہ جو ہے ان کو سزائیں دی گئیں تاکہ دوسرے لوگوں کو جو ہے یہ میسج آئے کہ اس قسم کی جو ہے وہ کوتاہی جو ہے وہ نہیں کرنی. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو پروفیشنل کمپیٹنٹ آفیسر جو پہلے ہمارے ساتھ کام کر رہے تھے اور ان کے یعنی ورکنگ میں یہاں پہ محرم گزرا، یہاں پہ جو کیسز ہوئے وہ ٹریس آؤٹ ہوئے، انویسٹیگیشنز میں جو ہے وہ پروگرس ہوئی، ان تمام لوگوں کو جو ہے وہ اپنی اپنی جگہوں پہ جو ہے ان کو دوبارہ جو ہے وہ پلیس کیا گیا. اب اس کے بعد جو ہے ایک اینٹی ٹیررسٹ فورس جو ہے وہ اسٹیبلش کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اور اس یہی بھی رک جائیں. دیکھیں، میں دونوں صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ذرا آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں. ابھی ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے جی کہ ہم نے ریویو کیا، اس کے بعد اینٹی ٹیررسٹ فورس کا بھی ہم نے فیصلہ کیا. ہم نے آپ کی آمد سے پہلے یہ اوپننگ میں کہا تھا کہ اگر ہندوستان پاکستان کے
10 حصوں پر 48 گھنٹے کے اندر سٹرائکس کریں تو کیا پاکستان کی قیادت کا یہی رسپانس ہوگا جو ہمیں مل رہا ہے؟ مثلا کیا آپ کی تمام قیادت 4 اپریل کو حالت جنگ میں لاڑکانہ میں پائی جائے گی؟ اگر حالت جنگ ہے تمام کی تمام قیادت، would it be in لاڑکانہ, would it be here in اسلام آباد؟ دیکھو جی، لاڑکانہ جانا یا کا میرے خیال میں لا آرڈر کے حوالے سے کوئی نہیں ہے. لا اینڈ آرڈر ٹھیک کرنا یہ ایجنسی کا کام ہے، فورسز کا کام ہوتا ہے. جو لیڈرشپ کی بات ہے، لیڈرشپ نے اپنا ایک ڈائریکشن دینی ہے، وہ ڈائریکشن موجود ہے. جب ڈائریکشن موجود ہے تو میرے خیال میں یہ کام کوئی لیڈرشپ نے کوئی یہ توپ جا کر یوسف گیلانی نہیں چلانی ہے، نہ اسد زرداری نہیں چلانی ہے. اتنا بڑا تو یہ نہیں حالت جنگ میں آپ اسلام آباد میں مسئلہ ہے، لیکن مسئلے جن کی ذمہ داری ہے وہ پورا کر رہے ہیں اور وہ پورا کرتے ہیں. خدا نخواستہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا. صرف لاڑکانہ جانے سے پہلے بھی یہ معاملات ہوتے ہیں، لاڑکانہ جانے کی وجہ سے نہیں ہوئے. یہ تو میرے خیال میں معذرت کے ساتھ اب آپ نے فکرت، میں نے یہ نہیں کہا کہ لاڑکانہ جانے کی وجہ، میں نے کہا کہ اگر حالت جنگ ہے تو کیا قیادت کو اسلام آباد چھوڑ کے کوئی اور کام کرنا چاہیے یا ساروں کو سر جوڑ کے صرف اس کے اوپر فوکس رکھنا چاہیے؟ جی بالکل، یہ بڑا نیشنل ایشو ہے، اس پہ فوکس کرنا چاہیے اور فوکس کر رہے ہیں. کون سا ایسا ایشو ہے جس پہ گورنمنٹ پورے طریقے سے فوکس نہیں کر رہی ہے؟ جلد صاحب فوکس کر رہے ہیں، فوکس ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیج کے اوپر فوکس نہیں کیا جا رہا کیونکہ ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں ابتری کا عالم ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس وقت بیٹھ کے ہم ایک کمپریہنسو پالیسی مرتب کرتے اور اس میں صرف پالیسی کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ اس میں پراپر انسٹرومنٹس کی ضرورت ہوتی ہے فار امپلیمنٹیشن. اور انسٹرومنٹس میں یہ ہے کہ اسٹیٹ آرگنز میں سے ہی آپ لیتے ہیں مختلف کمپوننٹس کو اینڈ یو پٹ دم ٹوگیدر ود اے اسپیسیفک ٹاسک. اب یہاں پہ اسپیسیفک ٹاسک بھی نہیں ہے کسی کے پاس. ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہی نارمل پولیس جو یہاں پہ مانیٹر کرتی ہے، دائیں بائیں پھرتی ہے، وہی اس کو روک لے گی. آج دن تک کوئی بھی سوئسائڈ بامبنگز ہوئی ہیں وہ روکی نہیں جا سکی اور مشیر داخلہ نے بھی کہا ہے کہ جی یہ بڑا مشکل ہے، ہم نہیں روک سکتے. روک سکتے ہیں وہ پریمپشن کے ذریعے، اور پریمپشن ہوتی ہے جب آپ کے پاس انٹیلیجنس گیدرنگ اپریٹس اتنا موجود ہو، آپ کی انٹیلیجنس اتنی پھیلی ہوئی ہو کہ وہ ہمیں اتنا تو پتہ لگ جاتا ہے کہ 4 آدمی پاکستان یہ اسلام آباد میں پہنچ گئے. دیٹ از انٹیلیجنس، مگر انٹیلیجنس کا کام یہ ہوگا نا، آپ کو بتا دیں کہ انٹر ہو گئے. ہوتا یہ ہے نہیں، انٹیلیجنس ایک پکڑیں گے تو نہیں ان کو، دیٹ از ناٹ انٹیلیجنس. نہیں پکڑے جائیں گے. وہ اس طرح ہے، انٹیلیجنس مختلف حصوں میں بڑی. ایک انٹیلیجنس کے آپ کے آرگنائزیشن ہے یا آرگنز ہیں جو کہ ڈپلائڈ ہیں آپ کے ٹارگٹ ایریاز میں یا فیٹا میں، وہاں سے ان کو انفارمیشن ملتی ہے کہ یہ لوگ چلے گئے ہیں. اب وہ جب یہاں پہ دیتے ہیں، یہاں انٹیلیجنس چاہیے جو پہلے سے موجود ہو اور وہ رکھے اس کا رابطہ اور پتہ رکھے کہ کہاں کہاں لوگ آتے ہیں، کہاں آ سکتے ہیں، مختلف جگہیں جہاں ٹھہرتے ہیں، رات قیام کیا، دن قیام کیا. سو نہ فوکس ہے اور نہ پراپر انسٹرومنٹ یہاں موجود نہیں ہے وہ سارا. مجھے ایگری کہ یہاں پہ موجود نہیں ہے انسٹرومنٹس ہمارے پاس، نہ ہی فوکس ہے. جو آپ کہتے ہیں انسٹرومنٹس نہیں موجود، اس سے بس یہ ہے کہ ہمارے پاس پراپر انٹیلیجنس گیدرنگ نہیں ہے، ہمارے پاس ٹائملی انفارمیشن نہیں آتی ہے، اور جب انفارمیشن آتی ہے تو لیٹ آتی ہے، رسپونڈ لیٹ کرو، تھنگز لائک دیٹ. کل صاحب دیکھیں، جو بیسک ڈائریکشن ہوتا ہے پولیٹیکل ول، وہ گورنمنٹ آف دا ڈے دیتا ہے ٹو اٹس آرگنائزیشن، جتنے بھی ملک کا جو ٹوٹل کہ ملک کو کس سمت میں جانا ہے. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک عام سچویشن نہیں ہے، اینڈ ہم لوگ ایز اے ہول، ایز اے نیشن، میرا خیال ہے ابھی تک ہم کمپلیسنٹ ہیں. یہ ایک ایسی سچویشن ہے وچ از ریئلی اینڈ ٹرولی اے بیٹل آف سروائیول فار پاکستان. یہ مذاق نہیں ہے کہ آپ کی بڑی سی بڑی آرگنائزیشن اس وقت پاکستان آرمی فار انسٹنس، یہ بھی سوات میں اب کتنا عرصہ رہی ہے. میرا خیال ہے کوئی کافی مہینوں سے وہاں ایک انٹینس آپریشن جس میں آپ نے ایئر فورس تک یوز کیا، جس میں آپ نے گن شپ ہیلی کاپٹرز یوز کیے. بیانڈ دیٹ یو ڈونٹ ہیو اینی تھنگ ادر دین دا نیوکلیر ویپنز. مطلب ہر ایک چیز استعمال کی، اس کے باوجود بھی گورنمنٹ کی ریٹ سوات میں نہیں ہے. تو یہ ایک میرا خیال ہے بہت زیادہ تشویش کی بات ہے کہ یہ کہاں تک جا رہی ہے بات. ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ایک بات کی، میں بھی اخبار میں پڑھا، کچھ چینلز پہ دیکھا، بنیر میں بھی کچھ آپس میں ہوئے. دیٹ مینس اٹس کریپنگ آنورڈز. دی پوائنٹ از کہ جو پولیٹیکل ول ہے وہ گورنمنٹ دیتی ہے. گونزل صاحب کہہ رہے ہیں انہوں نے دی ہوئی ہے. اب آگے جب ہے پھر اس کے بعد اگر یہ چیزیں ان ابیٹڈ چلتی رہتی ہیں تو کسی نہ کسی کو جواب دہ ہونا پڑے گا اس چیز کے لیے. اور آن بہاف آف دی